ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین موجودہ جو پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت ہے وہ اپنی جو 17 مہینے کی 18 مہینے کی جو بھی کارکردگی ہے وہ اچھی کارکردگی ہے یا بری کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس بنیاد پر وہ پر اعتماد ہیں کہ وہ 5 سال اس ملک میں حکومت کریں گے. اور دوسری طرف اپوزیشن جن کے درمیان اختلافات نظر آئے ہیں ابھی، لیکن اس بات پہ تمام پرعزم ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات اب جو ہے اس سال 2020 میں ہونے ہیں. یہ پرعزم ہے. اب ظاہر ہے کہ اس ملک میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر عوام کرتی ہے تو کیا واقعی عوام اب اس بات کے لیے تیار ہے کہ نہیں جی پی ٹی آئی کی حکومت کو 5 سال ملنا چاہیے جو بھی صورتحال ہے، یا پھر عوام سمجھتی ہے کہ 17 مہینے کے اندر یہ موجودہ حکومت نے جہاں اس ملک کو قوم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب ان کو مزید مہلت دینا مناسب نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر ہوگا یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. بہرحال ہمارا یہ ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے جہاں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، افلاس، ٹیکسز، بہت کچھ ہے جو ہے سامنے چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ریلوے کے حادثات ہوتے ہیں. 70 افراد جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن نہ ریلوے وزیر اس کے اوپر ذمہ داری لیتا ہے، نہ اعلیٰ حکام لیتے ہیں موجودہ حکومت میں. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ کیماڑی میں جو زہریلی گیس ہوئی اس میں مثلا انہیں ابھی تک نہیں پتہ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نااہلیت ہے آپ کے حکمرانوں کی یا آپ کے وزیروں کی کہ وہ ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ یہ زہریلی گیس پھیلی کیسے اور کس طریقے سے یہ 14 سے 16 افراد شہید ہو گئے ہیں. لیکن اور جو ذمہ داری لینی چاہیے، جو بھی اس کا منسٹر ہے اس کو ذمہ داری لینے کے بجائے وہ اپنی تعریفوں میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کو ذمہ داری لے کے استعفیٰ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ رواج نہیں ہے پاکستان میں، تو انہوں نے بھی وہی کیا جو پرانے پاکستان میں ہوتا تھا. نہ وزیر ریلوے نے استعفیٰ دیا، نہ شپنگ کے وزیر استعفیٰ دے رہے ہیں، نہ اور کوئی وزیر استعفیٰ دے رہا ہے. ایک چیز کا اقرار آج کیا ہے انٹیریئر منسٹر نے، یہ بڑی بات ہے کہ اے پی ایس کے بچوں کے جو قاتل تھا وہ جس نے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا، ہم سب کے بچے تھے، وہ اس ملک و قوم کے بچے تھے، اس کو جو شہید کیا وہ ذمہ دار جو ہے وہ ملک سے فرار ہو گیا. اس کی اقرار جو ہے وفاقی وزیر داخلہ نے جناب اعجاز شاہ نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو اب حکومت کو اپنی یہاں پہ بھی نااہلیت ہے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا ہوا. کہا تو یہ ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بات چیت ہے. دوسری طرف نیب کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ہیں کہ جی جو نیب جتنے بھی کیسز بنا رہی ہے اب آپ بتائیں نا 17 مہینے ہو گئے، بہت سے کیسز جو ہیں جن کو گرفتار کیا ہے ان کے ریفرنسز نہیں دیے ہیں ابھی تک، بہت سے کیسز ہیں جو عدالتوں میں پہنچائے نہیں گئے ہیں، بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے بلکہ لوگ چھوٹ رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے. تو بڑا مذاق بن گیا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں حاجی علی مدد جتک صاحب، سابق صوبائی وزیر، صدر بلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام سے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پھر ہیں سینیٹر کامل علی آغا، ترجمان پاکستان مسلم لیگ کاپ، جنرل سیکرٹری ہیں، مخلوط حکومت کا حصہ ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شوکت بسرا صاحب ہیں، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. حافظ حمداللہ صاحب، کس حد تک آپ متفق ہیں کہ یہ حکومت کہتی ہے جو بھی اس کی 18 مہینے کی کارکردگی ہے اس کارکردگی پہ اس کا کہنا ہے کہ جی ہم بالکل جو ہے وہ 5 سال ہم یہ حکومت جو ہے نا یہ پوری کریں گے، اور 5 سال ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے 5 سال کے لیے، اور ہم 5 سال تک حکومت کریں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، پھر عوام جو چاہے فیصلہ کرے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا پر اعتماد وہ ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے اور واقعی ان کی کارکردگی ایسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں بجائے اس کے کہ میں فیصلہ کروں کہ اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، آپ میڈیا کے ذریعے، اپنے کیمرہ مینوں کے ذریعے
آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی پاکستان کی اہم اور بڑے شہروں میں سے ہے اور پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ آپ کراچی میں دیکھیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ کیا عوام اس حکومت سے مطمئن ہے؟ لہٰذا جس طرح اس کو عوام نے جس توقع اور امید کے ساتھ ایک نئے پاکستان جذباتی نعرے کو سامنے رکھتے ہوئے زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے الیکشن سے پہلے، آج وہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو روز اول سے ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام تو روز اول سے اس مینڈیٹ کو عوامی مینڈیٹ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ عوامی مینڈیٹ ہے نہیں، نہ اس کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ جب عوام نے منتخب نہیں کیا، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے، تو اس لیے اس حکومت کا خاتمہ میرے مطابق اور پوری اپوزیشن کے مطابق تو ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کی آنے سے آپ بتائیے، معیشت ڈوب گئی ہے، معیشت ڈوب رہی ہے دن بدن، مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی اعداد و شمار کے مطابق 2 سال میں جو ابھی پورے ہونے والے ہیں، 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، ابھی 22 لاکھ بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کو انہوں نے روزگار دیا جو باہر سے آئے۔ انہوں نے تو کہا کہ میں ایک ایسا پاکستان بناؤں گا کہ لوگ باہر سے آئیں گے یہاں روزگار کے لیے۔ اب یہاں روزگار کے لیے صرف 2 آدمی آئے، ایک حفیظ شیخ آئے، ایک باقر رضا آئے۔ ان 2 کے علاوہ اور کون ہے؟ ایک تیسرا بندہ زلفی بخاری آئے، ان کو وزارت ملی۔ ان 3 کے علاوہ مجھے بتائیے، اور ایک اور ہے سر، چوتھا ڈپٹی گورنر بھی آئے ہیں سر، ایک ڈپٹی گورنر بھی آئے ہیں سر۔ ہاں، یہ اور اضافہ ہوا، چوتھا ایک اور اضافہ ہوا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی جو صورتحال ہے، جو آپ کے سامنے 22 کروڑ عوام کے سامنے مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کی قیمت میں اضافہ، سبزیات، اشیاء خرد و نوش، یہ تمام چیزیں غریب کی قوت خرید سے باہر جا چکی ہے، وہ خرید ہی نہیں سکتے۔ ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں یہ نیا پاکستان؟ جو یہ کہتے تھے کہ چوروں کا پاکستان، چوروں کی پاکستان میں تو یہ پاکستان نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے یار، مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے، اس حکومت نے اس 17 مہینے میں کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ آپ خود دیکھیے، آپ نے بات کی ریلوے حادثے میں ایک دن میں 74 افراد جان بحق ہوتے ہیں۔ وزیر ذمہ داری قبول نہیں کرتے، وزیر ذمہ داری ڈالتے ہیں تبلیغی جماعت کے گیس سلنڈر پر، اور رپورٹ جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وزیر کی بات جھوٹ نکلی، وہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ابھی کھیماڑی کی بات کی، 14 آدمی سے 15 جان بحق ہوئے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا جس میں 22 افراد شہید ہوئے، 50 زخمی ہوئے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ آپ نے وزیر داخلہ کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے کوئٹہ کے بارے میں؟ آپ نے وزیر اعظم کی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ نہیں سر، میں نے تو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا، آپ سے آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ میں آتا ہوں جناب، پہلے سینیٹر اپنا کامل علی آغا صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ سینیٹر کامل علی آغا صاحب، آپ ان کے ساتھ اتحادی ہیں، مخلوط حکومت ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے بہت سخت غصے کا اظہار بھی کیا، یعنی آپ کی پارٹی نے، لیکن اس کے بعد ہمیں آواز آئی کہ آپ لوگ مل کے اگلا الیکشن بھی لڑیں گے۔ تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ کس بنیاد پہ لڑیں گے اگلا الیکشن مل کے؟ عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ 18 مہینے کی جو کارکردگی ہے، اگر فرض کیجئے جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی 2020 میں الیکشن ہوگا، تو آپ اگر مل کے لڑیں گے تو کیا لے کے عوام کی طرف جائیں گے جس سے عوام سے ووٹ لیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہمیں جو تشویش لاحق تھی، اور یہ بالکل الحمدللہ جو فرما رہے ہیں اس کے اندر بیشتر چیزیں جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو ہماری تشویش کی وجہ بنی۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی الیکشن آتا ہے، جنرل الیکشن کی بات تو ابھی نہیں سوچی جا سکتی، لیکن اگر بلدیاتی الیکشن آ جاتا ہے
جس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ اگر الیکشن آ جاتا ہے تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے عوام کے اندر، اور ہمارا جو اتحاد تھا اس کی بنیاد ایک فارمولہ تھا اور ایک معاہدہ تھا، جس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو مشاورت ہے اس کے اندر تسلسل ہوگا، اور وہ مشاورت عوام کے مسائل کے متعلق کی ہونی تھی، اور وہی ایک چابی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں مسائل کے حل کے لیے۔ اور پالیسی میکنگ پروسیس کے اندر بھی ہماری جو شمولیت تھی وہ ہماری شرائط کا حصہ تھی، اس کے اندر بھی جب کمی تھی تو اس وقت ہم نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب جب ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، تو پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کا مینڈیٹ بھی پورا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کا مینڈیٹ پورا کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ معاہدہ ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا۔ اگر اس کے اوپر عمل ہو اور تواتر کے ساتھ عمل ہو، مشاورت کا عمل جو ہے اس کے اندر تسلسل ہو، تو پالیسیاں بہتر بن سکتی ہیں اور عوام کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو حالات حمداللہ صاحب بیان فرما رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں، آج تک جو معاملات ہیں اس کے اندر وہی معاملہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، اس کو مہنگائی درپیش ہے، اس کو بے روزگاری درپیش ہے، اس کو لا اینڈ آرڈر کے معاملات درپیش ہیں۔ یہ ایک دن میں یا 10 دن کے اندر ٹھیک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تواتر کے ساتھ جد و جہد کر کے ان مسائل کا حل نکالنے پر اس کا انحصار ہے۔ تو اب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اب مشاورت بھی شروع ہوئی ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اگر یہ حالات جاری رہیں گے تو عوام کی فلاح کے کام ہوں گے، عوام کی بہتری کے کام ہوں گے، عوام کے مسائل جو ہیں ان کا حل نکلے گا، تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر اگلے الیکشن کے متعلق بھی سوچا جائے گا۔ لیکن فی الوقت جو ہے ابھی مشاورت کا ایک عمل شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ بہتری بھی آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اب مہنگائی کے بارے میں بھی پرائم منسٹر نے ایک بہت انیشیٹو لیا ہے، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے عام آدمی کی انہوں نے پیکیجز کا اعلان کیا، 21 ارب روپیہ ٹوٹل، 2 پیکیجز جو ہے وہ 21 ارب، 7 ارب کا ایک اور 15 ارب کا ایک۔ میں سمجھتا ہوں چلے ایک انیشیٹو تو لیا نا جی، ایک قدم تو آگے بڑھے ہیں نا جی۔ تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے معاملات آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے تدارک کے لیے، حل نکالنے کے لیے، وجہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کمیٹیاں بھی قائم کر دی ہیں۔ خوشی تو تب ہوگی جب عام آدمی کو فائدہ ہوگا، ڈاکٹر صاحب سچی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، چلیں انتظار کرتے ہیں، اس کو اطمینان عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، پہلے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا میں ذرا تشویش کا اظہار، خوشی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ فی الحال کچھ نہ کچھ ہلچل ہو گئی ہے۔ شوکت بسرا صاحب، مثلاً آپ کیوں پر امید ہیں ان کارکردگی کی بنیاد پہ کہ آپ کو 5 سال جو ہے وہ مل جائیں گے، اور اپوزیشن بہت پرعزم ہے کہ 2020 میں جو ہے وہ آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ڈاکٹر دارش صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اور جو حمداللہ صاحب باتیں کر رہے تھے، خواب دیکھنے پہ اور خواہشات پہ نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے، اب جب مرضی دیکھ لیں۔ 2019 میں بھی یہ وزیراعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم گھر سے نکال دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، مولا جٹ اور نوری نت کی بڑکیں لگ رہی تھیں، اور ایک عجیب سما تھا وہاں پر، وہ کہتے ہیں نا بڑے رسوا ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اینی وے چلے ان کو دوبارہ آنے دیں، ان کا حق ہے، جمہوری اور آئینی حق ہے، اس کے اندر رہ کر احتجاج کریں، لیکن گزارش صرف اتنی ہے، میں اپوزیشن کا اور خاص طور پہ حمداللہ صاحب کا غصہ جائز سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ کہنے 17 مہینے میں کیا کیا ہے۔ ہاں بالکل، ہم نے ایک کام کیا ہے، ہم نے ڈیزل کے پرمٹ نہیں لینے دیے، ہم نے آپ کو جس طرح آپ زمینوں پہ قبضے کرتے تھے ڈیرہ اسماعیل خان پہ نہیں کرنے دیے، ہم نے جس طرح دیہڑیاں لگ رہی تھیں، جس طرح یہاں پر کمیشن لیے جا رہے تھے، جس طرح بانٹی جا رہی تھی چیزیں، وہ روک دی، اس لیے آپ کا غصہ جائز ہے۔ باقی باتیں یہ ہیں، اور دوسرا غصہ اس لیے ان کا زیادہ جائز ہے، دیکھیں نا، پہلی دفعہ 70 سال میں کچھ آمریت رہی، باقی تو 70 سال اور اٹھا کر دیکھ لیں، 70 سالوں میں کبھی
مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا باقی، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے تھے. ان کو ایک پاکستان ملا ہوا تھا، پاکستان 32,000 ارب کا مقروض ہو گیا. کوئی گیدڑ سنگھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مجھے علادین کا چراغ نظر نہیں ہے. اور رگڑا یہ خود تو امیر سے امیر تر ہو گئے سارے کے سارے، پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا. پاکستان جب ہمیں حکومت ملی، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے حمداللہ صاحب کہ 32,000 ارب کا قرضہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے چھوڑا؟ کیا تمام ادارے، ایک ادارہ مجھے بتا دیں کہ منافع بخش آپ چھوڑ کے گئے ہوں؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض آپ کر. ہاں، ہمیں ایک ایسا ملک ملا جہاں پر تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، جہاں پر ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات کرنے دیجیے گا. کب تک آپ، ہاں اس کا بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس ملک کو لوٹا گیا، سوٹا گیا، نوچا گیا، لوٹا گیا، کھایا گیا، اس ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. مہنگائی، اکانومی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، 18 مہینے ہو گئے ڈاکٹر صاحب ان سے ایک پوچھئے، 18 مہینے ہو گئے، کہاں ہیں سر؟ میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی دیکھیں، آپ جو عوام کی، آپ کو ووٹ کیوں دیں لوگ؟ ڈاکٹر صاحب ابھی میں سیدھا، میرا ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے، آپ کو پتہ ہے، میرا حلقہ ہارون آباد فوٹا باس ہے. سیدھا میں اپنے حلقے سے آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے. لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں جو امید تھی، جو توقع تھی، اس سے برعکس چیزیں نہیں مل رہی ہیں. میں گلی محلے کا کارکن ہوں، لوگ ہمارے خود کارکن جو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی توقع ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں پھر عرض کروں، ابھی تو بڑے چیمپئن بن رہے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے پارلیمنٹ کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں، جب دھرنا دیا تھا مولانا طاہر القادری صاحب نے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. مولانا صاحب کی ایک بڑی تاریخی تقریر ہے. او بھائی، 5 سال کا موقع ملا، پورا کریں گے. ہمیں 70 سال اگر حکومت میں ڈاکٹر صاحب نہیں رہے، ہماری پالیسیز، ہمارا منشور ہمیں بھی پتہ ہے. ہم نے کل عوام کے پاس جانا ہے، ہم نے عوام سے ہی ووٹ لینے ہیں، عوام نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. اس کے لیے جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، ابھی آپ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، جو پرائم منسٹر نے بات کی مافیاز کی، ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی ہر جگہ پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ مافیاز کی حکومت ہے. میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، میں حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود آج بھی ہم اس نیکسس کو بھی تک توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جہاں پر پٹواری سے لے کر اوپر تک، ایک سپاہی سے لے کر اوپر. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ تبدیلی لوگوں کو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ حکومت میں بھی موجود ہیں، موجودہ حکومت میں بھی مافیا بیٹھے ہیں. بالکل ہے. میں آپ کو ابھی آگے چل کے 1-2 چیزیں آپ ہنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان مافیاز کو ختم کریں، ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. آپ یہ بات کرتے ہیں حکومت ہو، حکومت سے باہر ہو، ان کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کو آپ ایک تو شاباش دیں کہ ان کے بدترین دشمن بھی، ابھی وہ بہت باتیں کر رہے تھے، کوئی مشرق کی، کوئی مغرب کی، کوئی جنوب کی، بدترین دشمن بھی ان کے اوپر ایک پیسے کا الزام نہیں لگا سکے. اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عدلیہ چلیں سر، یہ ابھی حکومت کے جانے کے بعد پتہ چلے گا. میں آگے جا کے بات کروں گا جب حکومت سے عمران خان صاحب 5 سال بعد اگر رہتے ہیں، وہ اترتے ہیں، تو پھر یہ سوال آئے گا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب 18 مہینے میں 18 مہینے میں ابھی تو چل 18 مہینے میں میں لائیو ہوں آپ کے پروگرام پہ. کوئی ایک بتائیے کہ پرائم منسٹر آپ ایک کام کریں نا، میں بتا رہا ہوں، اگر آپ میری بات مان جائیں تو میں بتا رہا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے پیچھے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فورن فنڈنگ کیس جس کے لیے آپ کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے، اسلام آباد میں 7 ریٹ ڈال دیا آپ نے پٹیشن کہ نہیں کھلے گا، حالانکہ اگر آپ ایمانداری سے کہہ دیں کہ بھئی ہاں کھولیں، اور جو اس میں سچ ہے میرٹ پہ کھولنے، آپ یقین مانیے فورن فنڈنگ کیس جس دن کھلے گا اس دن آپ شاید اپنے الفاظ سے بہت پیچھے ہٹ جائیں گے. میں اس سے زیادہ ابھی آگے نہیں جانا تھا. میں آتا ہوں جناب جتک صاحب، خواجہ جو ہماری میں آگے پوچھوں گا، پلیز میں آگے پوچھوں گا کیونکہ ابھی اکبر صاحب تو ہے نہیں. بس میں نے ایک کیس رکھا، ابھی عالم جبا، بی آر ٹی، فلاں، دس ڈیٹ چھوڑیے، ابھی میرے پاس بھی بہت سارے کیس ہیں. آپ نے اتنا قدغن لگایا ہوا ہے کہ ہم اٹھا کے وہ کیسز ڈاکومنٹس کے ساتھ لا نہیں سکتے ہیں. لائیں گے تو جناب وہ خواہ کچھ پیمرا ہمارے پیچھے لگا دیں گے آپ. تو میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے، لیکن ایک سوال تھا میرا، وہ میں نے رکھ دیا. جب تک صاحب سارے مہمان ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو 5 سال پورا کریں گے، ہمیں عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ ہم ہی نجات دہندہ ہیں.
اور ہم عوام کے مسائل حل کریں گے، بالکل کریں گے، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مڈ ٹرم انتخاب ہو کیونکہ یہ حکومت صحیح نہیں چل رہی ہے، حکومت چلی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بلاول صاحب کے الفاظ ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جب عمران خان کو تیار کر کے کنٹینر پہ بٹھایا گیا، ان کا اس تاریخ کا آپ اس پیچھے اٹھا کے دیکھے، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور پریس میڈیا میں اتنا اس کو بڑا چڑھا کے اس ملک کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا کہ یہ ایک پاک صاف فرشتہ آ رہا ہے، مہنگائی بھی ختم کرے گا، بے روزگاری بھی ختم کرے گا، مطلب جو بھی اس نے ڈرامے کیا. آپ دیکھتے ہو کہ عمران خان کس طرح 5 سال پورا کرے گا. 17 مہینے میں جو اس نے اس ملک کے عوام کا بیڑا غرق کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی حکومت آئے ہیں وہ اس طرح عوام کے اوپر. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 70 سال کی خرابیاں تھیں اور 10 سال میں خاص طور پہ آپ لوگوں کی حکومتوں کی بنیادوں پر جو مسائل ہوئے وہ بھگت رہے ہیں. اچھا ہم خراب تھے، آٹا سستا تھا، ہم خراب تھے، چینی سستا تھا، ہم خراب تھے، ڈیزل پٹرول یہ سستا تھا، ہم خراب تھے، اتنا پاکستان جو اس ٹائم 11,114 ارب روپے کا جو اضافہ ہوا ہے اس 17 ماہ میں، تو ہم خراب تھے یا یہ لوگ؟ دیکھیں شوکت بسرا جیسا، معذرت کے ساتھ پرسنل نہیں ہوئے گا، پرسنل نہیں، جو اس طرح کے بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ بس عمران خان ایک فرشتہ ہے، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان جو ہے ابھی کچھ مہینے کے بعد شہد کے ندیاں بہائے گا. ڈاکٹر صاحب میں حلفی آپ کو بتا دوں، اگر یہ 5 6 7 مہینہ اور رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. جن لوگوں نے، تو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا کوئی ہے، سر عوام نے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے 5 سال ہونا. عوام نے کوئی اس کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا ہے، اس کو اس ملک اس قوم پہ مسلط کیا گیا. آج کا تاریخ یاد رکھنا کہ 5 6 مہینے کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ لوگ ملک پہ ایک بوجھ ہے. کرپشن کہاں کم ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کرپشن کم ہو گیا ہے، کتنا کرپشن ہوا ہے؟ یہ جو رپورٹ آ گیا، آپ اندازہ لگائے کتنا بڑا جھوٹ ہے. لوگ بولتے ہیں BRT اسکینڈل، اپنا معلم جبا اسکینڈل، اس کو کیوں منظر عام پہ نہیں لاتے ہیں؟ اس کو اگر جب منظر عام پہ آ گیا نا پھر تو وہ نہیں بولتا ہے. ایک کے ساتھ ڈبہ تھا، کسی پولیس والے نے اس کو ڈنڈا مارا، بولا یہ کیا ہے؟ بولا کہ دوسرا ڈبہ مارا، ڈنڈا مارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ اگر منظر پہ عام پہ آ گیا نا پھر ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں رہے گا. ویسا تو یہ ماشاءاللہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم ضروری ہے موجودہ اس کے حوالے سے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ اس ملک کے عوام کا یہ ابھی خواہش ہے، اگر یہ نہیں ہوا، یہ مسلط رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پر منتھ آپ کو 40 سے 50 ہزار لوگ بھیکاریوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور خودکشیاں ہوں گی اور حالات بہت خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر صاحب ان کو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بچ گیا نا وہ بھی لوٹ لیا جائے. بریک کے بعد آپ کو موقع دوں گا، آپ بول لیجئے گا، بالکل منع نہیں کر رہے ہیں. کراس ٹاک سے غلط ہے. انہوں نے کوئی جملہ کہا، میں نے ان کو کاؤنٹر کیا کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، بالکل ہم ضرور بولیں گے. آپ نے بھی بات کی، حالانکہ ہمیں ٹوکنا چاہیے تھا، وہ آپ نے مینشن نہیں کیا، آپ ویسے بول گئے، لیکن اگر آپ نام لے کے بولتے تو ہم ضرور آپ کو وہ کرتے. ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب حافظ حمداللہ صاحب، اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو دیں، لیکن 2 پوائنٹ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں. ایک طرف یہ کہ وزیر اعظم نے ابھی حالیہ مافیاز کے حوالے سے یہ واضح کیا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی وزیر اعظم کریں گے؟ اور انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ جی مافیاز حکومت میں ہے، تو کیا واقعی حکومت میں موجود مافیاز کے خلاف وزیر اعظم جو پرعزم ہے وہ کارروائی ہوگی؟ ایک تو یہ. دوسرا ریکوڈیک کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا ہے، وہ آپ بھی بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ یہ ریکوڈیک جو کہ سونا ہے
بلوچستان کا عوام غریب پسماندہ، وہ کہتے ہیں اس سے قرضے اتاریں گے ہم. کہاں تک یہ بیان صحیح ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ خود کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مافیاز ہے اور مافیا حکومت میں، اور ان کے وفاقی وزراء نے بھی یہی اظہار کیا ہے کہ مافیا حکومت میں ہے. تو جب مافیا حکومت میں، یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ملک میں آٹے کا بحران پیدا ہوا، اور آٹے کے بحران کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ مافیا حکومت میں. اب وہ کون ہے وہ لوگ؟ جب آپ کی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مافیا حکومت میں ہے، ہمارے صفوں میں ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے اس کی نشاندہی کریں نا. آپ تو کہتے تھے کہ یہ ایک ہی قانون ہوگا، کمزور اور طاقتور کا دو قانون نہیں، ایک ہی پاکستان ہوگا، ایک ہی قانون ہوگا. اس مافیا کا اظہار کر لے، وہ کون ہے وہ مافیا؟ دوسری بات یہ ہے، جو ایف آئی اے نے غالباً جو رپورٹ دی ہے کہ وہ مافیا کون ہے جو آٹے کے بحران میں ملوث ہے، وہ رپورٹ پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کی جا رہی ہے؟ نہ سینٹ میں آپ نے دیکھا اپوزیشن نے احتجاج کی، قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے احتجاج کی کہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے، آٹے کے بحران میں ملوث لوگ وہ مافیا کون ہے؟ تو کیوں وہ مافیا اشکار نہیں کیا جاتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مافیا ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں، اس لیے وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ، وہ کیسے مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے؟ میں الزام نہیں لگاتا. کیا خیبر پختونخوا کی حکومت میں ان کے صوبائی وزراء، ان کے ایم پی ایز نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف کرپشن کا الزام نہیں لگایا؟ کیا پنجاب میں ان کے پی ٹی آئی کے 20 اراکین اسمبلی نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک علیحدہ گروپ نہیں بنایا؟ کیا کامل علی آغا صاحب بیٹھے ہیں؟ میں نے خود کامل علی آغا صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ کرپشن ماضی سے آج زیادہ ہو رہا ہے، کرپشن کے ریشو میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ واقعی احتساب کی بات کرتے ہیں، مافیاز کے خلاف کام کرتے ہیں، کرپشن کا راستہ روکتے ہیں، احتساب کے نعرے پہ تم آئے ہیں، تو فارن فنڈنگ کیس تم کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ اگر آپ کرپٹ نہیں ہے، اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر فارن فنڈنگ کیس کیوں آپ ڈیلے اور اس کو مؤخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بی آر ٹی کا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ایف آئی اے کو کہا کہ 45 دن میں رپورٹ مرتب کر کے پیش کرے. کیا اس کو کیوں آپ نے سپریم کورٹ میں سٹے لے کے، سٹے کے پیچھے چھپ کے کیوں آپ بی آر ٹی کے حوالے سے ایف آئی اے کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ انکوائری کرے؟ یہ آپ کا احتساب. لہذا ڈاکٹر صاحب، یہ مافیاز کے خلاف کام نہیں کر سکیں گے. احتساب کا نعرہ صرف ڈونگ تھا. انہوں نے جس طرح مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمان ہندوستان کے 10 لاکھ 15 لاکھ افواج کے بندوق کے نالے سائے محصور ہو چکے ہیں، خواتین بچے تدفین کے لیے وہ قبرستان نہیں لے جا سکتے، میت کو گھر میں دفناتے ہیں. لوگ نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، علاج معالجے کے لیے، اسکول کے لیے، تعلیم کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتے. اور پورا مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے جیل اور قید بنایا ہے. ٹھیک، آپ بتائیے، اس موجودہ حکومت نے اس ملک کو میڈیا کے لیے بھی جیل بنایا ہے. اس موجودہ حکومت نے اس ملک کو صحافت کے لیے بھی جیل بنایا ہے. اس ملک میں موجودہ حکومت نے اس ملک کو اینکرز، دانشور، تجزیہ نگار، لکھاری، سب کے لیے انہوں نے یہ جیل بنایا. کیونکہ اگر وہ حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب سوشل میڈیا پر قدغن لگا رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا، جس سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے پوری قیادت کو گالیاں دی، انہوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا کمپین چلایا. آج اگر حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، اس سوشل میڈیا پر کو بھی وہ قبضے میں لے رہے ہیں. تو لہٰذا آج پاکستان، آج موجودہ حکومت میں پاکستان مقبوضہ پاکستان لگ رہا ہے. سیاستدان جیل میں، اینکر جیل میں، لکھاری جیل میں، قلم پر پابندی. یہ نام بھی لیتے جائیں، کون کون سے اندر ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے.
یہ مقبوضہ پاکستان کہتی ہے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کامل علی آغا صاحب آپ عوام کے نمائندے ہیں, بڑی تکلیف ہے آپ کو عوام کی محبت میں. آپ کہتے ہیں کہ عوام کو جب ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں حکومت کریں, اتحاد میں کیوں رہیں. بڑی اچھی بات ہے سر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, مخلوط حکومت, اتحادی ہیں, اور عوام کو لوٹا گیا ہے, عوام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے, اور عوام کو جن مافیا نے لوٹا ہے وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں. تو وزیر اعظم اس سلسلے میں کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں. جن کی طرف اشارہ ہوا تھا اب وہ پھر سے دوست بن گئے. تو کامل علی آغا یعنی پی ایم ایل کیو کہاں کھڑی ہے سر؟ دیکھیں, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حالات میں بہتری آئے. اور یہ جو وہ بات کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے, میں اس کو ایک اچھا عمل سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان خود ایسی چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی وزیر اعظم نے از خود اپنی حکومت کے بارے میں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہماری حکومت کے اندر بھی مافیاز موجود ہیں. تو ظاہر ہے اب اگر ان کو ان چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے تو وہ ابھی رپورٹ میں نے سنا ہے کہ کل سینٹ کے اندر پیش ہوئی ہے, تو قومی اسمبلی میں بھی پیش ہوگی. تو جب یہ ساری آشکار ہو جائیں گی چیزیں اور پھر مزید انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اس کا حکم بھی پرائم منسٹر نے دیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایک صحت مند فضا کے لیے میرے خیال میں بہتر ہیں. اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے. جو اچھے کام ہیں وہ اچھے ہیں. پہلے وزیر اعظم نے احتساب کا عمل شروع کرنے کا کہا تھا, انہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ اس عمل کو شروع کیا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ادارہ جاتی معاملات جو ہیں اتنے بہتر نہیں ہیں. ادارے مضبوط ہوں گے, اس کے لیے لیجسلیشن ہوگی, اس کی فضا بھی پیدا کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور احتساب کے عمل کو بھی بے لاگ طریقے سے آگے بڑھتا ہوا سب کو دیکھنا چاہیے. اور جو کوشش اس معاملے میں پرائم منسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. کرپشن میں جب یہ کہتا ہوں, حافظ حمداللہ نے بالکل درست کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نچلی سطح کے اوپر جو کرپشن ہے وہ تو بڑھ گئی ہے, عام آدمی کی تکلیف تو بڑھی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جو ہے وہ دگرگوں ہے. یہ ساری چیزیں جو عام آدمی کے مصائب کے لیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہتری کے لیے ہی ہم کوشش کر رہے تھے. ہماری کوئی بلیک میلنگ تو تھی نہیں, ہم نے کوئی وزارت تو مانگی نہیں, ہم وزارت اپنی بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو عوام کے لیے بات کر رہے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, پھر کسی اسٹیج پہ اس پہ بات کرنا شو بھی نہیں ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک, ناظرین پہ واپس آتے ہیں. میرے پاس ٹائم کم ہے. شوکت بسر صاحب, میں ٹو دا پوائنٹ آؤں گا کہ یہ نیب جو ہے اس کی کارروائی تو بہت نظر آ رہی ہے سر. احتساب کی 17 مہینے میں گرفتاری بھی ہو رہی ہے لیکن ریفرنس نہیں بن رہے ہیں, اور دوسرا کوئی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی, اور پھر عدالتوں سے بھی چھوٹ رہے ہیں. اس پہ سر میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مافیاز ہیں, انفیکٹ یہی مافیاز ہیں کہ نیب جس کا کام کرپشن کو پکڑنا ہے, نیب جس کا کام سٹرانگ پروسیکیوشن ہے, بدقسمتی سے بالکل اس بات کی میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ خود نیب کے اندر, میں ڈی جی چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ ان کے ناک کے نیچے خود نیب کے اندر بہت بڑی کرپشن کا بازار گرم ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں مافیاز, ہمارے پرائم منسٹر نے مافیاز کے خلاف جو اعلان جنگ کیا ہے, میں لائیو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اس کے ہم بھی دستے بازو ہیں. 1 یا 2 دن میں اسلام آباد ہوں گا, میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کے پاس بھی جا رہا ہوں, میں شہزاد اکبر صاحب کو بھی بتاؤں گا کہ کس طرح نیب جس نے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے, بددیانت لوگوں کو پکڑنا ہے, پرائم منسٹر کے ویژن کو لے کر آگے بڑھنا ہے, یہ وہ مافیاز ہیں جو ہمارے ایجنڈے میں جو پرائم منسٹر کے منشور کی تکمیل نہیں ہونے دے رہے. میں آپ کو اپنا ضلع بہاول نگر ہے, کچھ سیاستدان ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے, جنہوں نے کرپشن کی ہے اور ارب سے کھرب پتی بن گئے ہیں. ان کے خلاف جن لوگوں نے درخواستیں دی ہیں ڈی جی نیب انہی کو طلب کیے جا رہے ہیں. یہ ڈی جی نیب کون ہے؟
میں یہ بھی آپ کو روشنی ڈال دوں، یہ میں چونکہ ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے تو آپ نے بات کر دی، اور یہی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ چھوٹ رہے ہیں، پراسیکیوشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ویکنیسز ہیں، کیس سٹرانگ نہیں کیا جاتا، اس کے لیے انشاءاللہ ہم خود جو مافیاز کے خلاف جو اعلان کیا پرائم منسٹر نے، ان کے ایجنڈے کو لے کے شوکت بسرا بھی آگے بڑھے گا، اور 2 دن میں آپ دیکھیں گے، میں لائیو 92 پہ کہہ رہا ہوں، میں خود اسلام آباد میں جا کے اس جنگ کا آغاز کر رہا ہوں، جسٹس جاوید اقبال صاحب سے ملوں گا، اور میں ایک کیس کے اوپر باقاعدہ جی آئی ٹی بنوانے جا رہا ہوں، جسٹس جاوید صاحب بنا دیں گے ٹھیک، ورنہ سپریم کورٹ میں جاؤں گا، اور آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ ہم تو سپاہی ہیں، ہم نے کرپشن کے خلاف ایجنڈا لے کر چلے ہیں پرائم منسٹر۔ ہاں ٹھیک ہے سر، میں بالکل آپ کی بات سن لیا، میں آتا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی کہا نیکسٹ پروگرام میں آئے تو ضرور وہ چیزیں بھی لے کے آئیں تاکہ ہم اس کو آن ایئر کر سکیں، ٹھیک ہے نا سر؟ کیا کہیں گے سر یہ احتساب کے معاملے میں جو صورتحال ہے، وہ ان کے اپنے مافیاز کو یہ گرفتار کریں گے جو خود کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، حکومت کا ہم جس کو ابھی تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے مافیاز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، آپ نے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس نے خود انکشاف کیا کہ حکومت کے اندر مافیا موجود ہے۔ کیا ان کا نام لے کون ہے مافیا؟ میں نے آپ کو بتایا، اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ نیب ایک ادارہ ہے جس کے اندر مافیا موجود ہے، جس کے اندر مافیا موجود ہے۔ آپ چپ کریں نا میرا بھائی، آپ 2020 کے آخر میں جو حکومت بننے جائے گا، میرے خیال میں آپ اسی کا پھر ترجمان بننا، ابھی فی الحال چھوڑ دے۔ ہجے کچھ رہ گیا جس کا باقی لٹنا جی، حلیمہ باجی کا جو مشین سے کمایا ہوا اربوں روپے، ہمارے بلوچستان کے جو غریب خواتین نے مشین کی کمائی سے ابھی تک اپنے لیے گرم دوپٹہ نہیں خرید سکے، جو اس نے اربوں کا مشین کی کمائی سے پیسہ کمایا۔ کیا اس کا احتساب ان لوگوں نے کیا؟ جو ابھی حکومت کے اندر جو مافیا یہ لوگ کریں گے، یہ احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے۔ جو حمداللہ جیسا نڈر بلوچستان کا سپاہی بولے گا تو اس کے خلاف احتساب ہوگا، علی مدد بولے گا اس کے خلاف احتساب ہوگا۔ آپ بولیں گے، پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو چینل کو بند کرنے کی کوشش کیا جائے، مگر احتساب صرف اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ ظلم ہے۔ جیسا بسرا صاحب کہہ رہا تھا نا کہ میں جاؤں گا سپریم کورٹ میں جاؤں گا، آج کا میرا بات آپ نے آج کا تاریخ یاد رکھنا، اور اس بھائی کو بھی بلانا، مجھے بھی بلانا۔ جب 2020 کے آخر میں کسی کا بھی عوام روڈ پہ نکلے گا، اگر ان لوگوں کو چھوڑا گیا جو عوام کا حال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی آپ کے ٹی وی کے چینل پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے جو ابھی کا حکومت ہے نا، وہ اس طرح برا بلا کہے گا کہ بھائی ہم تو حق سچ کی بات ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہم دیکھیں، یہ عاشق عوام تھا، ہمارے بارے میں ہمارے گن گاتے تھے، یہ وہ مافیاز ہیں جن کی بات ہم کرتے ہیں۔ مگر ایک بھی بات میں بتاؤں، جس طرح یہ ہمارے سینیٹر عامل علی آغا ہے نا، یہ بولتا ہے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بولتا ہوں اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا بڑا جماعت جو بھی کھڑا ہے نا، اس ملک کے عوام کا مجرم ہے، کیونکہ عوام کو مہنگائی کے چکی کے اندر ان لوگوں نے گھسیٹ کے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ بازار ان لوگوں کا گرم ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ روٹی کتنے میں ملتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک پاکستانی ملازم کا جو 15,000 روپے تنخواہ ہو اور اس کا فیملی کا فیملی کا 10 بندے ہو، تو آپ بتاؤ، ایک روٹی ناشتے میں سوکھا کھائے، ایک روٹی دوپہر کو سوکھا کھائے، ایک روٹی شام کو سوکھا کھائے، 30 روٹی پر ڈے۔ آپ مہینے کا حساب کرو، وہ 10 بندے سوکھا روٹی بھی نہیں کھا سکیں گے۔ جو ملک کا حالات ان لوگوں نے کیا ہے، 7,000 روپے فی بوری آٹا کا، یہ تو فرشتے آ گئے، سمندر میں دھلے ہوئے آ گئے۔ 2020 کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ انصاف کرے گی؟ میں بولتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے کرپشن کیا ہے، اگر ان لوگوں نے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں، اگر عوام کو ان لوگوں نے سبز باغ دکھا کے جو ہمارے، اگر کہہ رہے ہیں اب اس کا مطلب ہے آپ ابھی مطمئن نہیں ہیں، کیا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جھوٹے کاغذوں پہ کارروائی نہیں کریں گے، ہم ثبوت لے کے پھر ان لوگوں کو بولیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔